آئیے اب آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، تم میری عبادت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو، میں تمہارے سینے کے برتن کو غنا سے بھر دوں گا اور تمہارے لیے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، اور اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو میں تمہارے وقت کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور نہ ہی فقر کی راہیں بند کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے دوری مت اختیار کرنا، ورنہ تمہارے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تمہیں مشغول کر دوں گا۔ معزز سامعین، آج ہم اپنے حالات کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں کہ آج کام اتنا ہوتا کوئی نہیں جتنی دوڑ لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت سے دوری ہے۔ جب اللہ رب العزت سے دوری ہوئی تو پھر انسان سمجھتا ہے میں کام نہیں کروں گا، کھاؤں گا کہاں سے؟ پھر بیچارہ صبح اٹھتا ہے، شام تک دوڑتا رہتا ہے، چند پائیاں اکٹھی کر کے گھر آتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو مشغول کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی انسان اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رب تعالیٰ کو راضی کرے، تو اللہ رب العزت اس کے درمیانی اوقات میں جو تھوڑے سے بنتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کے سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر ہمارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جگہ جگہ ہم جا رہے ہیں، کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ مسئلے تو اللہ رب العزت نے حل کرنے ہیں، اللہ رب العزت کے سوا مسائل کو حل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان مسئلوں کو حل کرنے والے کی طرف نہیں جاتا، ہمارا دھیان ان عاملوں پہ جاتا ہے جو مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ کل مجھے میسج آیا، کہا گیا جی فلاں بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے میرے لیے عمل کیا، ان کی وجہ سے بڑی شفا ہوئی۔ آپ کے پاس کوئی بندہ ویسا مریض ہو، کسی کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، تو آپ اس کا لازمی بتائیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کا یقین کیسے اس پہ بن گیا؟ اب تو آپ کو بیماری آئے گی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے، اب تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی آئے گی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے۔ لوگوں کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے اور آپ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اب آئندہ آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے نہیں مانگو گے، بلکہ آپ اسی بندے کے پاس جاؤ گے۔ تو مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں نے کام کیا، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس نے نہیں کیا، رب تعالیٰ نے آپ کا مسئلہ حل فرمایا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یا تو رب تعالیٰ کو آپ کی کوئی ادا پسند آ گئی، آپ کی کوئی نیکی پسند آ گئی، اللہ رب العزت نے آپ کے مسئلے کو حل فرما دیا، یا پھر رب تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے، آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے اب میں تجھے اسی کے حوالے کر دوں گا، تو مجھے چھوڑ کے اس کے پاس گیا، اب اسی کے پاس رہے گا۔ پھر رب تعالیٰ صحت دیتے ہیں، رب تعالیٰ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، بندہ پھر ساری زندگی اسی کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، پھر مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں، بس ایک مرتبہ مسئلہ حل ہوا اسی کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ضلالت ہے، اللہ رب العزت ذلیل فرما رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی غیر کی طرف گیا ہے، اللہ کے غیر کو اس نے پکڑا ہے۔ یہ باطل جتنے بھی ہیں، ہندو اپنے بتوں کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بتوں کے ذریعے ان کے مسئلے کیوں حل کر دیتے ہیں؟ کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پاس آئے ہیں، اسی کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں ایمان کی دولت چھین لیں، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ہم ڈرتے رہیں اللہ رب العزت سے، ہم معافی مانگتے رہیں، عافیت والا معاملہ مانگے۔ ورنہ معزز سامعین، اگر آپ خود سوچیں، ہمیں سوچنے کا بھی وقت نہیں ملتا دنیا میں، ہم اس قدر مشغول ہو گئے۔ اگر رب تعالیٰ فیصلہ فرما لیں کہ یہ بندہ اسلام میں نہیں رہے گا، پھر اس بندے کی کیا حالت ہے؟ وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیا اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ قبر میں جاتے ہی کہاں جائیں گے؟ معزز سامعین، دنیا کی پریشانیوں کے پیچھے ہر بندہ دوڑ ہے، وظیفے بھی کر رہا ہے، کسی نے آخرت کے لیے بھی سوچا ہے؟ مجھے بار بار عرض کرتے ہیں کہ حضرت اتنی لمبی ویڈیو نہ بنائیں، کیا کروں، کیسے سمجھاؤں لوگوں کو کہ ان عاملوں کے پیچھے نہ جاؤ؟ یہ روز جو میرے پاس آ کے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے ہزار دے دیے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیوں دے رہے ہیں؟ ہر ویڈیو میں عرض کر رہا ہوں، نہ کسی کے پاس جائیں، نہ کسی کو بتائیں، اپنے مسئلے کے حل کے لیے رب تعالیٰ سے تعلق جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اللہ سے تعلق نہ ہوا مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔
تو آج کا جو میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں اللہ سے تعلق کے لیے آپ کو چینج یور لائف کے نام سے جو میں نے کورس بنایا ہے میرے چینل کی پلے لسٹ پر، چینج یور لائف کے نام سے ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے میرے چینل میں، اس میں 25 سیکشن ہیں، 25 چیپٹر ہیں، اور صرف یہی نام ان کے باہر لکھا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 5، 4، 3، 25 تک چیپٹر ہوں گے۔ آپ ان چیپٹرز کو سٹارٹ کریں، پہلے سے شروع کریں۔ ہر چیپٹر میں صرف ایک بات ہے، آپ نے اس ایک بات پر عمل کرنا ہے، پھر دوسرا چیپٹر دیکھیے، پھر تیسرا، اس طرح عمل کرتے جائیں۔ جس دن آپ نے مکمل چیپٹرز پر عمل کر لیا، ان 25 باتوں پر عمل کر لیا، اس دن آپ کے مسئلے کا آخری دن ہوگا، ہر طرح کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے نبی علیہ السلام نے صحابہ نے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے۔ تو اس کورس کو ضرور کیجیے۔ جو بندہ اس کورس کو کرتے ہوئے میرے چینل پر موجود وظائف کو کرے گا، جس مقصد کے لیے وظیفہ کرے گا، جو وظیفہ میں نے جس مقصد کے لیے بتایا ہے وہ کرتے ہی انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا، اللہ رب العزت انشاءاللہ مسئلہ پورا فرمائیں گے۔ تو میں آج کے عمل کی طرف بڑھتا ہوں۔ آج کا عمل میں نے عرض کیا تھا، ہمارا گزشتہ ایک عمل گزر چکا ہے جس میں اگر کسی کے گھر چوری ہوئی ہے تو چور معلوم نہیں کون ہے، چوری کا مال نہیں مل رہا، تو اس کے متعلق میں نے عمل عرض کیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ آج میں اسی کے ریلیٹڈ ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو چور خواب میں نظر آ جائے، یہ چور چوری کا مال واپس کر دے۔ آج کا جو عمل ہے اس کے متعلق بھی عرض کر دوں کہ آج کے عمل میں یہ جادو کے متعلق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یا تو جادو کے اثرات مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے، عمومی طور پہ یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ چیزیں جہاں رکھتے ہیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، اور پڑی پڑی چیزوں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلی گئیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اور جادو ہے کسی بھی قسم کا اس کے لیے مجرب ہے، اور جادو کرنے والا بھی انشاءاللہ رب تعالیٰ نے چاہا اور اس قدر کوئی نقصان پہنچانے والا ہوا، ضرورت ہوئی تو رب تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں گے۔ لیکن عمل بہت مجرب ہے، اور عمل کی ترتیب عرض کر دوں، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور شروع اور آخر میں، اور 41 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ آپ اس کو اکٹھے پڑھ سکتے ہیں، وقفے وقفے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ مل کے پانی پہ دم کر سکتے ہیں، لیکن 41 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ کچھ لوگ مل کے کر لیں گے، زیادہ آسان ہے۔ 41 مرتبہ اس عدد کو پورا کریں، پھر پانی لیں، اس پانی کے اوپر دم کریں۔ پانی پر دم کر کے آپ نے گھر کے چاروں دیواروں پر کونے پر آپ نے پانی چھڑکنا ہے، وہ تو چاروں کونوں پہ پانی چھڑکیں، اور پھر آپ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ نا آپ نے اس پانی کو خود بھی پینا ہے، گھر کے سارے لوگ یہ سورہ یاسین پڑھا ہوا پانی استعمال کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پڑی ہوئی جہاں سے چیزیں آپ کی گم ہوئی تھی وہیں مل جائیں گی۔ اور ہم نے یہ تجربہ بھی کیا، ہم نے اس عمل کو کیا، تو جن لوگوں کو ہم نے یہ عمل دیا تھا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، جہاں جہاں سے چیزیں غائب ہوئی تھی وہیں سے ملی ہیں۔ تو بڑا مجرب عمل ہے۔ جادو وغیرہ جن پہ اثرات ہیں، جو پریشان ہیں، بندش وغیرہ جس طرح کے معاملات ہیں، لیکن جادو کے متعلق یہ بڑی مجرب چیز ہے۔ آپ اس عمل کو کیجئے، 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک مل کے پڑھ لیں، کچھ لوگ بہت آسان ہے، تو 41 مرتبہ پورا کر کے پانی پہ سب سے دم کروا لیں، اور اس کو پانی کو خود بھی پئیں، دوسروں کو بھی استعمال کروائیں، گھر کے چاروں کونوں پر بھی چھڑکیں، انشاءاللہ مکمل طور پہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ بس کیجئے اور پھر دیکھیے رب تعالیٰ کی کیسی مدد آتی ہے۔ معزز سامعین، اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ